نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن مجید تھا، اور قرآن مجید میں بار بار چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم اس جیسی کوئی کتاب بنا سکتے ہو، یا 10 آیات یا ایک آیت بھی یا ایک سورت، تو بنا کر دکھاؤ، لیکن کوئی بھی نہ کر سکا، اور یہ چیلنج آج تک باقی، کوئی اس کے مقابلے میں کتاب نہیں لا سکا۔ دوسرا بڑا معجزہ آپ کا اسراء اور معراج ہے۔ واقع اسراء اور معراج پر کفار کے سوالات کا جواب دینے کے لیے بیت المقدس کا نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جانا۔ اسراء جو تھی وہ بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک تھی، یعنی رات کا سفر تھا، اور معراج کیا تھی؟ وہاں سے پھر اوپر آسمانوں تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی رات میں یہ سفر کرایا گیا تھا، اور جب آپ نے آ کر لوگوں کو بتایا تو لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا، اور کچھ لوگوں کے ایمان ڈاواڈول ہو گئے۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ آپ کے پاس تو اس سے بھی بڑی باتیں ہیں کہ آسمان سے آپ کے پاس وحی آتی ہے، تو اس کو ماننے میں تو کوئی مشکل نہیں۔ جب لوگوں نے آپ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ہر چیز کا نقشہ لا کے رکھ دیا، اور پھر آپ نے ایسے بتایا جیسے آنکھوں سے دیکھ کے کچھ بتا رہا ہوں، لیکن نہ ماننے والے اس پر بھی نہیں مانے۔ فرشتوں کے ذریعے سے جنگ میں مدد، یہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، اس کا ذکر کہاں آتا ہے؟ سورۃ القمر میں، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مستقبل کی پیشن گوئیاں اور ان کا درست ثابت ہونا۔ پھر شیطان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل اللہ به قرینہ من الجن، قالوا وإیاک یا رسول اللہ، قال وإیای، الا ان اللہ اعاننی علیہ فاسلم فلا یأمرنی الا بخیر۔ اللہ نے تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان یعنی جن ساتھی مقرر کر دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو وہ اسلام لے آیا، پس وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہر بات سچ ہے، اور وحی کے ذریعے فرشتہ آپ کے پاس لایا ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی۔ نباتات سے متعلق معجزات، درختوں کا قبل از نبوت شام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھک جانا، پہاڑوں اور درختوں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کا آپ کے کہنے سے چلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگور کے گچھے کو بلانا اور اس کا آنا، کھجور کے تنے کا آپ کے فراق میں رونا۔ یہ کون سا کھجور کا تنا تھا؟ جو مسجد نبوی میں تھا، جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ جب آپ نے اس کو چھوڑ کر لکڑی کا ممبر استعمال کرنا شروع کیا تو وہ رونے لگا، اور اس کی سسکیاں پوری مسجد میں گونجنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑا اور اس کے پاس گئے، اس کو گلے سے لگایا، حق کیا، اور اس کو لوریاں دے کر چپ کرایا، جیسے کسی بچے کو چپ کرایا جاتا ہے۔ اور جب وہ چپ ہوا تو پھر آپ اس کو چھوڑ کر اپنے ممبر پہ تشریف لائے۔ کھجور کے ڈھیر میں سے آپ کا گزرنا اور ڈھیر کا بڑھ جانا، یعنی کوانٹٹی کا بڑھ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیکر کے درخت سے 3 مرتبہ گواہی مانگنا اور درخت کا گواہی دینا۔ پھر ہے حجر، حجر کہتے ہیں پتھر کو، پتھروں سے متعلق معجزات۔ وادی کے شجر اور مکہ کے ایک پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت سلام کرنا، یعنی وہ پتھر سے آواز آتی تھی، وہ آپ کو سلام کرتا تھا پہاڑ۔ احد پہاڑ کا لرزنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک مار کر تھمنے کا حکم دینے پر رک جانا۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس پر 2 شہید اور 1 صدیق ہے؟ حیوانات، سست اور کمزور اونٹنی کو چابک لگنے سے اس کا تیز رفتار ہو کر سارے لشکر سے آگے نکل جانا۔ یعنی ایک اونٹنی تھی ایک سفر میں جو بہت ہی آہستہ چل رہی تھی، اسے عاجز کر دیا، تھکا دیا، تو جب آپ نے اس کو چابک لگائی تو وہ اتنی تیز ہو گئی کہ سب سے آگے چلی گئی۔
سفر ہجرت میں خشک اور لاغر بکری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے چھونے سے خوب دودھ دینا، سب کا جی بھر کر پینے کے باوجود سب سے بڑے برتن کا بھر جانا. اور یہ ایسی بکری تھی کہ جو دودھ نہیں دیتی، گابھن نہیں تھی اور اس کا کوئی بچہ نہیں تھا کہ اس سے اس کا دودھ ہو اترا ہوا. ایک نارمل بکری سے آپ نے دودھ نکالا. سرکش اونٹ کو قابو میں لانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے پر روتے ہوئے اونٹ کے آنسوؤں کا تھم جانا. ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک اونٹ آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا. اونٹ باقاعدہ روتا ہے اور اس کے آنسو بھی نکلتے ہیں اور وہ اس کے چہرے پر گرتے ہیں. یوٹیوب پر میں نے دیکھا تھا اونٹوں کا رونا. ان کو قرآن سنایا جا رہا تھا اور وہ رو رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ رونے لگا. دراصل وہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا جو اس سے کام زیادہ لیتا تھا اور اس کو بھوکا رکھتا تھا. تو آپ نے اس کے مالک کو تلاش کیا اور اس کو سمجھایا کہ تم اس کے ساتھ یہ زیادتی نہ کرو، یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے. طعام یعنی کھانا. غزوہ خندق کے موقع پر 1 یا 2 آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کے لیے کافی ہو جانا. غزوہ خندق کے موقع پر جو کی چند روٹیاں 70 یا 80 لوگوں کو پوری ہو جانا. 1 پیالہ دودھ تمام اصحاب صفہ کو کافی ہو کر بچ جانا. 1 بکری کی کلیجی سفر میں 130 افراد کے کھانے کے باوجود بھی بچ جانا. یعنی کھانے سے متعلق بہت جگہوں پر ایسے معجزات ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کا پتہ چلتا ہے. پانی. غزوہ ذات الرقاع میں 1 قطرے پانی پر انگلیاں مبارک رکھتے ہی پانی کا پھوٹنا اور غازیوں کا سیراب ہو جانا. پانی آپ کی انگلیوں سے نکل رہا تھا. سفر حدیبیہ میں 1 کوزے میں دست مبارک رکھتے ہی انگلیوں سے پانی کا پھوٹنا اور 1500 افراد کو سیراب کرنا. یعنی 1 لوٹا پانی تھا جس سے اتنے لوگوں نے پانی لیا کہ 1500 لوگ اس سے سیراب ہو گئے. سفر تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت کے پانی کے 2 مشکیزوں کو چھونا، اس سے 40 صحابہ کا سیراب ہونے کے باوجود اس کے مشکیزوں کا بھرا رہنا اور اس عورت کے ایمان لانے کا سبب بننا. اس موقع پر جب پانی کہیں نہیں تھا تو صحابہ نکلے اور انہیں ایک عورت ملی جس کے پاس 2 مشکیزیں تھے، لیکن وہ کس کس کو پورے آتے، کیونکہ غزوہ تبوک میں کتنے لوگ تھے، کتنا بڑا لشکر تھا، 30,000. یس 30,000. تو آپ سوچئے کہ اس موقع پر یعنی 40 صحابہ جو تھے انہوں نے اس مشکیزے سے پانی لیا اور پھر بھی پانی بھرا ہوا تھا. حدیبیہ کے خشک کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 1 کلی پانی ڈالتے ہی کنویں کے پانی کا ابل پڑنا. پھر ہے دعا کا فوراً قبول ہونا. سیدنا انس بن مالک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو ان کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینے لگا. سبحان اللہ. آج کل بھی میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جن کے گھر میں آم کا درخت ہے اور اس پر سال میں 2 دفعہ آم لگتا. اللہ تعالیٰ جسے چاہے برکت سے نوازے. کیونکہ میں سردیوں کے موسم میں ان کے گھر گئی تھی تو میں نے کہا یہ درخت پر آم ہے اس موسم میں آم؟ تو نے کہا یہ سال میں 2 دفعہ لگتا ہے. سیدنا عروہ بارقی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی، پھر اگر وہ مٹی بھی خریدتے تو انہیں بہت نفع ملتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کی والدہ کی ہدایت کی دعا کی تو وہ فوراً مسلمان ہو گئیں. چہرہ موڑے بغیر آگے اور پیچھے دیکھ پانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم وانی لاراکم من وراء ظہری. اللہ کی قسم مجھ سے نہ تمہارے رکوع چھپے ہوئے ہیں اور نہ ہی تمہارا خشوع، کیونکہ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھ پاتا ہوں. کون کیسے نماز پڑھ رہا ہے یہ عام بندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا کی تھی اور یہ بھی آپ کا دراصل معجزہ تھا. انسانی اعضاء پر اثرات. غزوہ بدر میں قتادہ بن نعمان کی آنکھ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک رکھنے سے ان کی باہر ڈھلکی ہوئی آنکھ کا واپس اپنی جگہ پر درست ہو جانا.
اور بینائی کا پہلے سے زیادہ تیز ہو جانا. ابو رافع کے قتل کے موقع پر عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کا ٹوٹنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ہاتھ پھیرنے پر پنڈلی کا ٹھیک ہو جانا، ہڈی جڑ جانا. حضرت علی کی آنکھوں کی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک لگانے سے آنکھوں کا صحیح ہو جانا. یہ کس موقع پر ہوا تھا؟ غزوہ خیبر کے موقع پر.